الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی کیوں کہلواتے ہیں اپنے آپ کو۔ عزیز دوستو، دنیا کے اندر دین بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے سچا دین دین اسلام ہے۔ اسلام کے بہت سارے فرقے ہیں، لیکن ان فرقوں میں سے سچا فرقہ اہل سنت والجماعت حنفی ہیں۔ عزیز دوستو، اس پر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین دلالت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابہ، کہ جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ راستہ نجات کا راستہ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت نجات پانے والے فرقے کا نام ہے، اور اسی طرح دین اسلام سچا دین ہے۔ اللہ کی کتاب کے اندر یہ بات آئی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین سے مراد دین اسلام ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ کی کریم ذات نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین بناتا ہے اللہ کے ہاں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اسی طرح ناجی فرقہ اہل سنت والجماعت حنفی ہے۔ پہلی دلیل کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ما انا علیہ واصحابہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ جنتی فرقہ ہے، نجات پانے والا فرقہ ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریقہ نجات والا طریقہ ہے، کامیابی والا طریقہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص میری سنت سے منہ موڑ رہا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو بخاری شریف کے اندر ہے، فرمایا کہ جو اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے ایسا فرقہ لعنتی فرقہ ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس آیت مبارک کے مصداق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں جن کا آخرت کے دن ان کے چہرے سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے، چہرے چمکدار ہوں گے۔
اور یہی تفسیر اس آیت کریمہ کی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا حسن سیدنا حسین اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تو عزیز دوستو، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت ان احادیث اور اس آیات کے تحت، اور والجماعت کس طرح ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم گمراہ نہیں ہوگے، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت سنتی کتاب اللہ و سنتی، میں اللہ کی کتاب کو اور اپنی سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ عزیز دوستو، قرآن وحی مطلوع ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جو لا ریب کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ اس کی تفسیر، اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے طریقے کے مطابق اور اللہ کی نگرانی کے اندر جو تفسیر کی ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جو انسان قرآن کو اس طریقے سے سمجھے جو اس کے من میں آئے، اس کے ذہن میں آئے، اس کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ آپ کے عمل سے قرآن کو سمجھے، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا کہ سنت وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے، آپ کا عملی مظاہرہ ہے، وہ سنت ہے۔ تو اس طرح قرآن کی تفسیر جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عملی نمونہ ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قرآن جو عربی ہے، اس عربی قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی دان ہونا کافی نہیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عملی نمونے کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دین کو جو قیامت تک باقی رہنے والا تھا، اس دین کو سمجھانے کے لیے اور سنت کو اپنی نگرانی کے اندر معمولات بنانے کے لیے ایک جماعت تیار کی، جس جماعت کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے۔ تو گویا صحابہ کی جماعت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے محمد الرسول اللہ کی نگرانی کے اندر صرف یہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کی نگرانی بھی ساتھ تھی۔ اللہ نے اس کے ساتھ سرٹیفکیٹ دیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہ یہ صحابہ کی جماعت ایسی جماعت ہے جس سے میں راضی ہوں اور یہ صحابہ مجھ اللہ سے راضی ہیں۔ اور اس کی تاکید کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعہ، کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم جماعت کو لازم پکڑو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جماعت کو چھوڑ دیتا ہے شذ فی النار، جو جماعت سے کٹ جاتا ہے وہ جہنمی ہے۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت سے کٹنے والا ہے وہ شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے۔ آپ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا جس طرح ایک بکری جو ریوڑ سے کٹ جاتی ہے اور چرواہ سے کٹ جاتی ہے وہ بھیڑیا کا نوالا بن جاتی ہے، اسی طرح جو انسان جماعت سے کٹ جائے گا وہ شیطان کا نوالا بن جائے گا۔ تو اس سے اہل سنت والجماعت ہونا ثابت ہوا۔ تو عزیز دوستو، تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تکمیل دین، نمبر 2 تمکین دین، نمبر 3 تدوین دین۔ تکمیل دین کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر مکمل ہوا۔
کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا میں نے آج اپنی دین کو مکمل کر دیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر دین کو اللہ نے اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے تمکین دین کے بارے میں صحابہ اکرام کے لیے ایک پیش گوئی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا، سورہ نور کی آیات ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک وعدہ فرمایا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم دین پر قائم رہے، تمہیں اس طرح حکومت اور بادشاہی دے دوں گا جس طرح کے پہلے لوگوں کو دی تھی، اور اسی طرح تمہارے لیے دین کے اندر تمکن پیدا کر دوں گا، ثابت قدمی پیدا کر دوں گا، دین کو غالب کر دوں گا۔ اور اسی طرح فرمایا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ میں تمہارے بے خوفی کو، بے چینی کو امن و سکون کے ساتھ بدل دوں گا۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر پیش گوئی فرمائی ہے۔ وہ تمکین دین اللہ نے صحابہ اکرام کے ہاتھ پر مکمل فرمایا۔ دین کی اس کی تکمیل رسول اللہ کے ہاتھ پر ہوئی، اور اس کی تمکین صحابہ کے ہاتھ پر ہوئی۔ اور اسی طرح عزیز دوستو، تیسری چیز ہے تدوین دین۔ تدوین دین کیا ہے؟ صحابہ کے آخری زمانے کے اندر اللہ نے وعدہ کیا، صحابہ چونکہ جہاد کے اندر مصروف رہے، زیادہ اس دین کو پھیلانے کے اندر لگے رہے، ان کے آخری زمانے کے اندر اللہ پاک نے ایک اور پیش گوئی کا اشارہ کیا جو آیات مبارک سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک آیت مبارک سورۃ محمد کے اندر ہے، دوسری آیت مبارک سورۃ الجمعہ کے اندر ہے۔ پہلی آیت مبارک وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم دین سے منہ موڑ جاؤ گے، میں ایک ایسی قوم پیدا کر دوں گا جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ نے عرب والوں کے اندر رسول کو اٹھایا اور آگے وعدہ کیا کہ ان امیین میں دین کی اشاعت ہوگی۔ محمد الرسول اللہ کو اٹھایا اور فرمایا اگر ان کے بعد وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ دوسرے لوگ آ کر ملیں گے۔ ان دونوں آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، دوسری قوم سے کیا مراد ہے، اور اسی طرح وآخرین سے کیا مراد ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ کی قسم، اس میں ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے
جو دین اگر ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے تو وہاں سے بھی اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ اور اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے تفسیر عثمانی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں ان اہل فارس میں سے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، ان میں سے ایک کہ جو اس پیش گوئی کا مصداق ہیں وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی ہیں۔ تو عزیز دوستو، اس دین اسلام کا قرآن پاک کے اندر ایک دوسرا نام بھی آتا ہے جس کو دین حنیف کہا جاتا ہے۔ اور آپ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعالی کی وصفی کنیت ابو حنیفہ ہے، اور علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ تعالی نے بتایا ہے کہ ابو حنیفہ کا نام نعمان تھا۔ نعمان نعمت سے اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، یہ وہی نعمت ہے جو اللہ نے دین کی تکمیل کی صورت کے اندر یہ فرمایا تھا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے لیے نعمت کو چن لیا۔ اور نعمان نعمت کا مبالغہ ہے کہ وہ جو اللہ نے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر نعمت کی تکمیل فرمائی تھی دین کی صورت میں، وہ نعمان کی صورت میں اس دین کی تدوین سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوئی۔ اسی طرح ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمان ایک ایسی خوشبودار بوٹی کا نام ہے جس کی خوشبو چاروں دانگ عالم کے اندر پھیل جاتی ہے۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا نام نعمان ہے کہ آپ نے سنت کی وہ خوشبو چار دانگ عالم کے اندر پھیلا دی تھی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں سیدنا امام مالک کے شاگرد ہیں امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل۔ تو گویا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی فقہ قوام کی صورت اختیار کر گئی، تمام فقہ سے زیادہ مشہور و معروف ہو گئی۔ اور علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے تیسرا معنی بیان کیا ہے کہ نعمان کا معنی ہوتا ہے ایسا خون جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے دین کی سنت کو سامنے رکھ کر موت سے لے کر زندگی سے لے کر موت تک کے ہر مسئلے کو سنت سے ثابت کر کے اس کو لکھ دیا۔ اور اسی طرح آپ کا لقب ہے امام اعظم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد تمام نے آپ کو اعظم مانا ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے عالم الناس نصیبا فی الاسلام اہل فارس لو کان الاسلام فی السریا لتناولہ رجال من اہل فارس، کہ بہت بڑا حصہ ہے اہل فارس کا دین اسلام کی جانب سے، اور ان کو ماننے والے، ان کی تقلید کرنے والے، امام اعظم کو ماننے والے سواد اعظم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں۔ عزیز دوستو، میری کلام کا خلاصہ یہ ہوا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آفتاب ہدایت ہیں، صحابہ نجوم ہدایت ہیں، اور امام اعظم جن کو دین کا بہت بڑا حصہ ملا وہ ثریا ستارے تک پہنچنے والے ہیں۔ تو ہماری اہل سنت والجماعت کی بات مکمل ہوئی کہ اہل سنت والجماعت حنفی وہ لوگ ہیں جو چار دلائل کو مانتے ہیں، کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو، اجماع و قیاس کو مانتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، ہماری نسبت آفتاب ہدایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔
اہل سنت کے اعتبار سے، اور اسی طرح نجوم ہدایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اسول جماعت کے اعتبار سے، اور ثریا ستارے تک پہنچنے والے انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اہل سنت والجماعت حنفی ہونے کے اعتبار سے جڑی ہوئی ہے امام اعظم کے ساتھ، جس کو حدیث کے اندر اعظم الناس، کہ لوگوں میں سے زیادہ حصہ، لوگوں میں سے زیادہ اعظم نصیبا من الاسلام اہل فارس، اہل فارس میں سے وہ بھی شامل ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ میرے ساری کلام کو سامنے رکھتے ہوئے عبداللہ بہاولپوری ایک پروفیسر صاحب گزرے ہیں، انہوں نے ایک چھوٹا سا پمفلٹ لکھا ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں اہل سنت کس کو، اصلی اہل سنت۔ اب اس کے اندر انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی جو دل کو ستانے والی ہے، دل کی آزار کرنے والی ہے، دل کو پریشان کرنے والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سے تو عیسائی اور احمدی بہتر ہیں، کہ عیسائیوں نے اپنی نسبت اپنے پیغمبر، اور اسی طرح قادیانی احمدیوں نے اپنی نسبت غلام احمد کی طرف کرتے ہوئے اپنے آپ کو عیسائی اور احمدی کہا۔ تم سے تو بہتر ہے کہ تم نے محمدی کی طرف نسبت کے بجائے تم نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت حنفی کہا۔ عزیز دوستو، دوسری جگہ پر یہ دل کو تکلیف پہنچانے والی بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں روحانی باپ کے ہوتے ہوئے باپ کو چھوڑ کر کسی کی طرف نسبت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص اپنے باپ کا نہیں ہے یا غلط کار ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے باپ کی طرف نسبت سے توڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ عزیز دوستو، اس پروفیسر صاحب کو ایک معمولی سی بات ہے، وہ سمجھ نہیں آئی۔ عزیز دوستو، اختلاف اور امتیاز دو لفظ ہیں۔ جہاں اختلاف نہیں ہوتا، جہاں امتیاز یعنی فرق معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں تھا، کوئی شخص اپنے آپ کو ابو بکری نہیں کہتا۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم، ان کے بعد ان کی افضلیت میں کسی کو اختلاف نہیں تھا، کوئی اپنے آپ کو عمری نہیں کہلاتا۔ سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے بارے میں جمہور صحابہ اپنے آپ کو ان کو افضل سمجھتے تھے، اور بعض صحابہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل سمجھتے تھے۔ تو اس لیے تابعین کے اندر بعض لوگ اپنے آپ کو عثمانی کہلوا رہے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو علوی کہلوا رہے ہیں۔ اس کا حوالہ بخاری شریف صفحہ 433 جلد اول پر موجود ہے۔ پروفیسر ان عثمانیوں اور ان علویوں کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے؟ کیا وہ بھی کافر ہیں؟ کیا وہ بھی اپنے باپ کے نہیں ہیں؟ کیا ان پر بھی جنت حرام ہے؟ تو عزیز دوستو، سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن کی 7 قراتیں ہیں، کوئی مکے کے قاری کو چھوڑ کر، مدینے کے قاری کو چھوڑ کر امام عاصم کوفی کی قرات کو پڑھ رہے ہیں پروفیسر صاحب۔ تو عزیز دوستو، تو کیا امام عاصم کی قرات یہی کہا جائے گا کہ اس نے اللہ کے مقابلے کے اندر قرآن گھڑ لیا، یہ کوفی قرآن ہے؟ اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تو اس نے بھی نسبت تبدیل کر دی۔ اسی طرح 4-6 کتابیں ہیں سیاہ ستہ، کسی ایک حدیث مبارک بخاری شریف کے اندر ہے، کہا جاتا ہے بخاری کی حدیث ہے، کہا جاتا ہے ابو داود کی شریف ہے، حالانکہ وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ محمد الرسول اللہ کی جو بات امام بخاری نے بیان کی ہے اس کو امام بخاری کی کہا جائے گا، جو اب امام ابو داود نے بیان کی ہے اس کو امام داود کی حدیث کہا جائے گا۔ اسی طرح عزیز دوستو، ائمہ کا اختلاف ہے۔
ائمہ کا اختلاف ہے، اسی طرح جو یہ اجتہادی اختلاف ہے، جو سیدنا امام مالک کی رائے کو مانتا ہے اس کو مالکی کہا جاتا ہے، جو شافعی کی رائے کو مانتا ہے ان کو شافعی کہا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، مختصر سی بات ہے، ان پروفیسر صاحب کو یا کا استعمال بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا، کیونکہ لفظ یا جنس کے درمیان استعمال ہوتا ہے۔ مثلا یوں کہا جاتا ہے کہ آج اتوار ہے یا سوار ہے، یا کہا جاتا ہے آج جنوری ہے یا فروری ہے، یا کہا جاتا ہے کہ تو موسوی ہے یا محمدی ہے، یا یوں کہا جاتا ہے تو حنفی ہے یا شافی ہے۔ یہ یا کا لفظ ایک جنس کے درمیان استعمال ہوتا ہے۔ ان پروفیسر صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ تو محمدی ہے یا حنفی ہے، ان کو اس کا استعمال بھی نہیں آیا۔ وہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ آج جنوری ہے یا سوار ہے، حالانکہ یہ تو ایک جنس نہیں ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو، جب ہم کسی عیسائی کے مقابلے میں، ہندو کے مقابلے میں سوال کیے گئے کہ ہندو سوال کرے تم کون ہو، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اسی طرح اگر اہل بدع، معتزلہ، رافضی یہ کہے کہ تم کون ہو، ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اب اہل سنت والجماعت کہنے سے انسان مسلمان ہونے سے خارج نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی مالکی یہ کہے کہ تم کون ہو، ہم اس مالکی کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، ہم شافعی کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں۔ تو عزیز دوستو، جس طرح بھارتی کے مقابلے کے اندر پاکستانی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح پنجابی کے مقابلے میں سرحدی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سرحدی کے مقابلے کے اندر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ملتانی ہوں، کیونکہ ملتان کے اندر پنجاب بھی آ جاتا ہے، ملتان کے اندر پاکستان بھی آ جاتا ہے، کیونکہ یہ نسبتی نام ہے، اور جو نسبتی نام ہوتے ہیں اس کے اندر جتنی نسبت بڑی ہوگی تعارف کم ہوگا۔ پاکستانی بڑی نسبت ہے، تعارف کم ہے، اور اسی طرح پنجابی اس سے چھوٹی نسبت ہے، تعارف اس میں زیادہ ہے۔ اسی طرح ملتانی پنجاب سے چھوٹی نسبت ہے، اس میں تعارف زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے سعودی عرب کے اندر مصری آپ حج کرنے گئے ہیں، وہاں کوئی مصری آپ سے کہتا ہے آپ کہاں رہتے ہیں، آپ اس کو کہیں گے پاکستان میں رہتا ہوں، تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ کراچی کے اندر واپس آگئے، آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہو، آپ کہیں گے میں پاکستانی ہوں، اس کو پاکستانی نہیں کہنا، آپ نے اس کو کہنا میں پنجابی ہوں، میں پنجاب میں رہتا ہوں۔ اور آپ بہاولپور میں پہنچ گئے، اب وہاں آپ سے کوئی سوال کرتا ہے آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کہیں کہ میں پنجابی ہوں، یعنی پنجاب میں رہتا ہوں۔ پنجاب میں اور بہاولپور میں کوئی فرق نہیں، آپ اس کو یہ جواب دیں گے میں ملتانی ہوں، ملتان میں رہتا ہوں۔ تو عزیز دوستو، ان پروفیسر صاحب کو یا کے استعمال کا بھی طریقہ نہیں آیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو اہل سنت والجماعت کی صحیح ترجمانی اور اہل سنت والجماعت پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اہل سنت زندہ باد۔